اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فسرته أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حظي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. قلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك واخلاه عليك يا رسول الله يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنتك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم.
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الجبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال السلام. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، فكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرج. نشاد باجی آپ آئیے اور سلام پیش کیجیے. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. محمد وعجل فرج. آ گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، آ گئے شام کے
کے زندہ میں اندھیرے بابا، کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیماں پر ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو وہی بیٹی ہے، زندان جفا ہے بابا، آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی، یہ ستمگار سکینہ کو کفن
جان کیا دیں گے نہ کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا کھا گئے شامی کے زندہ میں اندھیرے بابا بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موتی ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر سے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا آ گئے شامی کے زندہ میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا اللہم صلی علی محمد اس کو PPT پہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم جناب شہزادی کونین کی عظمتوں پر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم وآل محمد وعجل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على غر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عسرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين
सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ زمر میں اس کی 53rd آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی نفسوں پر اسراف کیا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، جنہوں نے مغفرت نہیں کی ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، یقیناً اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمایا کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ کہتی ہے کہ فلاں آیت جو ہے اس تمام قرآن میں سب سے بہتر آیت ہے امید دلانے کے لیے. تب معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے درمیان تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. یہ آیت جو ہے وہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی پیٹھ، کسی کی کمر گناہوں سے لگی ہوئی بھی ہو، تب بھی اگر وہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے گا اور صدق دل سے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی مشرک بھی رہا ہوگا، زندگی بھر مشرک رہا ہو، لیکن موت آنے سے پہلے اگر وہ اس کے لیے بھی استغفار کر لے، شرک وہ گناہ جو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرنے والا، لیکن اگر زندگی میں اس کے لیے بھی انسان توبہ کر لے تو خداوند عالم اتنا رحمان الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے کہ اتنے بڑے گناہ کو، یعنی ایک بندہ جو ہے اللہ کی زندگی بھر کھاتا رہا، اس کے رزق پر پلتا رہا، لیکن کفران نعمت کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتا رہا، لیکن آخری مرحلے پر بھی اگر اس نے شرک جیسے عظیم گناہ کے لیے توبہ کر لی تو خداوند عالم جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اسے معاف کر دے گا. جان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کتنا رحمان و رحیم ہے. روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اس کی رحمت ہم پر برستی. اور یہ 70 کا فگر بھی جو ہے صرف ایک مجازی فگر ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے، اس لیے کہ عربوں کے درمیان جو ہے پہلے 70 سے آگے کچھ ہوا نہیں کرتا تھا، لہٰذا یہ ایک مجازی فگر ہے کہ خداوند عالم اگر 70 ماؤں کی رحمت کو بھی جمع کر دیا جائے تو وہ جتنا اپنی اولاد
پہ رحم کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ خداوند عالم اپنی مخلوق کو محبوب جانتا ہے اور ان کی مغفرت کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ خداوند عالم جو ہے بہانے سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بارگاہ میں آ کر ایک مرتبہ مجھ سے مغفرت طلب کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا. مولائے کائنات، مولائے متقیان اسد اللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، مشہور قول ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے زیادہ ہیں، جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے زیادہ ہے. امام نے پھر کسی صحابی نے امام سے کہا کہ آپ اسے تفصیل میں ہمارے لیے وضاحت کر دیں، تو امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے جہاں خداوند عالم فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی کہ جو ایک نیکی خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں جو ہے درج کی جاتی ہیں، اسے 10 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو اتنا ہونے کے باوجود یعنی خداوند عالم اتنا کریم ہے، اس نے ایک نیکی کے بدلے میں 10 لکھ دیا کسی کے نام اعمال میں. لیکن مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ اس کے باوجود اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے جہاں ایک گناہ لکھا جا رہا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اس کے گناہ جو ہے ترازو میں زیادہ وزنی ہو رہے ہیں، زیادہ بھاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے گناہوں کا انبار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نیکیاں ہلکی پڑتی چلی جا رہی ہیں، نیکیوں کا پڑھرا جو ہے وہ ہلکا پڑتا چلا جا رہا ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہمیں جنت کے لیے خلق کیا ہے، نہ کہ دوزخ کے لیے. خداوند عالم نے ہمیں وجود میں لایا اور یہ رحم کیا پر وجود میں لا کے، تاکہ ہم جو ہے اس کی جنتوں کا لطف اٹھا سکیں، اس کی جنت میں داخل کیے جا سکیں، نہ کہ ہم دوزخ کا ایندھن بن جائیں، نہ کہ ہم دوزخ میں پھینک دیے جائیں. اور پھر بھی امیر المومنین فرما رہے ہیں، یعنی کئی روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والوں سے کہیں زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی. ہر ارحم الراحمین ہوتے ہوئے، ہر بات پر ہماری بخشش کرتے ہوئے، ہمارا انتظار کرتے ہوئے، گناہ نہ لکھتے ہوئے، اپنے ملائکہ کو روک دینے کے باوجود، دیکھو ابھی قلم نہ چلانا، شاید یہ میرا یا میری بندی جو ہے میرے بارگاہ میں آ کے استغفار کر لے، مجھ سے توبہ طلب کر لے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے اتنا کم بخت ہے، اتنا نافرمان ہے خدا کا کہ اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں جو ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہو پاتی، اس سے زیادہ ہونا تو دور کی بات ہے. عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ جو ہے ہمیشہ اس آڑ میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم دوسروں کو نیچا دکھا سکیں، کس طرح سے جو ہے ہم لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ عیب جوئی میں لگتے ہیں، لوگ جو غلخوریوں میں لگتے ہیں، لوگ غیبتیں کرتے ہیں، لوگ بہتان لگاتے ہیں اور ایسے گناہوں میں ملوث ہو کر جو کہ گناہان کبیرہ شمار کیے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کے پلے کو جو ہے بھاری کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اگر ایک اس کی مثال دوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے بدلے کی آگ میں اتنا جل رہے ہوتے ہیں، انتقام لینے کے لیے اتنا جل رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کئی مرتبہ جو ہے ایسا سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، جہاں پر کوئی ایک آپ کی عزیز جو ہے وہ آپ کسی کے مجلس میں نہیں آئی، اب جب ان کے گھر میں کچھ ہوا پروگرام یا کہیں امام بارگاہ میں انہوں نے کوئی مجلس یا محفل منعقد کی یا کوئی ان کے گھر میں جو ہے ان کی بیٹی یا بیٹا جو ہے اس کی سالگرہ تھی، کچھ ایسا ہوا، تو پلٹ کر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر کیوں جائیں گے، تو ہمارے گھر نہیں آئی تھی، جب ہم نے ان کو دعوت دی تھی یہ نہیں آئی. تو بدلے کی آگ میں اتنا جلتے ہیں، اس طرح کے جال بچھاتے رہتے ہیں، یعنی خود اپنے جال میں پھنستے جاتے رہتے ہیں، ایسے جال بچھا کر یعنی گرجز ہولڈ کرتے ہیں اپنے اندر کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم بھی اس کے ساتھ پلٹ کر ایسا کریں گے. لیکن خداوند عالم کا جال دیکھیے، خداوند عالم جو ہے بہانے سے اپنی رحمت کا جال ہمارے اطراف میں جو ہے بچھاتا رہتا ہے، بار ہاں ہم پر رحم کرتا رہتا ہے اور بہانے سے جو ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بہانے سے جو ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ خداوند عالم کی رحمت ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے طرف جو ہے اس طرح سے رحمت کا جال بچھا رکھا ہے اور وہ
تلاشتا ہے، بہانے تلاشتا ہے کہ اب میری کنیز جو ہے میری بارگاہ میں آ جائے گی، اب میری کنیز آ کے مجھ سے توبہ کر لے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام نے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے، جس شے کو چاہتا ہے وہ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے، یعنی پختہ کر دیتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے علم الکتاب ہے، اس کے پاس وہ کتاب ہے جس میں تمام چیزوں کا علم ہے، تمام چیزیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک امام کے صحابی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ مولا یہ آپ نے یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے، جس کی تلاوت فرمائی ہے، یہ کیسے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، آپ نے یہ اس آیت کی تلاوت کیوں فرمائی؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا اسی قرآن کریم میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے خداوند عالم جو ہے ان کی طرف مخاطب کر کے فرماتا ہے غلت ایدیہم، بلکہ ان کے ہاتھ ہیں جو کہ بندھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عالم کا ہاتھ جو ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لاکس لگے ہوئے ہیں؟ تو اس یہودی نے تو مجھ سے یہ کہا کہ نہیں، ایسا تو ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تمہارے قرآن کریم میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، دیکھو تمہارا خدا جو ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے خدا کی طرف سے، اگر خدا کی طرف سے ہوتی تو اس طرح کی جھوٹ جو ہے بات نہیں لکھی ہوتی۔ تو نعوذ باللہ اس یہودی نے جو ہے اس قول کا انکار کرنا چاہا کہ ہم تو ایسا نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو یہ شخص جب امام کی بارگاہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولا یہودی نے تو اس طرح سے کہا، تو آپ اس کی دلیل میں، یعنی کہ اس آیت کی دلیل میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ تو امام نے اس وقت میں فرمایا کہ اے شخص، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ جسم جسمانی نہیں رکھتا ہے، اللہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا کہ ہم اس کی طرف جو ہے جسم منسوب کر سکیں، اس کی طرف ہاتھ منسوب کر سکیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ خداوند عالم جو ہے وہ فرماتا ہے غلت ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، یعنی ان کے ہاتھ ہیں جو بندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ وسیع ہیں، اللہ کی کوئی جسم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو تمہیں ظاہراً لگ رہا ہے، بلکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تقدیر لکھ دی، ہماری قدر قضا لکھ دی، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل نہیں سکتا، یعنی اس کے ہاتھ بند گئے ہیں، اب وہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن اے شخص، اللہ تعالیٰ اگر تقدیر لکھنے والا ہے تو اس تقدیر کو وہ بدل بھی سکتا ہے، اس تقدیر میں لکھا ہوا وہ مٹا سکتا ہے، اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے اس آیت کی تمہیں دیکھ کر یہ تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، یعنی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ لکھا رہنے دے جاتا ہے، اور اسی کے پاس علم الکتاب ہے۔ اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ وسیع ہیں۔ یعنی عزیزان محترم، خداوند عالم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہاری تقدیر میں کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اس کے اوپر مغموم نہ ہو، اس کے اوپر محزون نہ ہو، بلکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں آ کر دعا کرو، دعائے مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، تمہاری تقدیر کو روشن کر دے گا، تمہارے مستقبل کو روشن کر دے گا، اور تمہیں انشاءاللہ جنتوں میں داخل کر دے گا۔ عزیزان محترم، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب میں ایک شخص اگر جب مرحوم ہو جاتا ہے، جب اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا نام اعمال جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث ملتی ہے کہ 5 اعمال ایسے ہوتے ہیں
جس کے بعد نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ نام اعمال کے بند ہونے سے مراد کیا ہے؟ نام اعمال کے بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب شخص خود اپنے لیے کوئی عمل نہیں کر سکے گا، اس کی موت ہو گئی، وہ انتقال کر برزخ کی دنیا میں چلا گیا ہے، چلی گئی ہیں، لہٰذا اب وہ مجبور ہو گئی ہیں، اب وہ جو ہے اپنے لیے عمل نہیں کر سکتی، کوئی فعل انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو وہ کر کے جاتے ہیں، جو ان کے موت کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی جو ہے ان کے بہت کام آیا کرتی ہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ 5 کام جو ہیں مرحوم کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، 5 ایسے عمل ہیں جو مرحوم کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں اس نے یہ عمل انجام دیے ہوں تو یقیناً اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ لکھا جاتا رہے گا۔ امام سے سوال کیا گیا کہ آیا وہ 5 افعال کیا ہیں، وہ 5 اعمال کیا ہیں جو ایک مرحوم انجام دے سکتا ہے اور اپنے پیچھے چھوڑ جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل، اگر اس نے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہو، یعنی کہ جیسے پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں یا آج کے بھی زمانے میں کچھ علاقوں میں اگر کسی نے کنواں کھود دیا، کنواں بنوا دیا اور اس میں سے لوگ جو ہے اس کے پانی سے جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں، چاہے وہ جس طرح بھی فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ پینے کے لیے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے، جس طرح بھی فائدہ اٹھائیں، جب تک وہ کنواں سوکھ نہیں جاتا، جب کہ اس کے اندر کا پانی سوکھ نہیں جاتا، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، تب تک جو ہے خداوند عالم اس مرحوم کے نام اعمال میں جو ہے صدقہ جاریہ اور حسنات درج کرتا رہے گا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی نے کہیں ٹیپ لگا دیا ہو، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہے امام حسین کے نام پر جو سبیلے لگاتے ہیں، تو کئی جگہ پر آپ کو ٹیپس نظر آئیں گے جہاں پر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے امام حسین کے نام پر۔ تو اگر ہم نے بھی جو ہے ایسا کوئی کام کر دیا اپنی زندگی میں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تو یہ وہ عمل ہے جو کہ ایک انسان کو اس کے انتقال کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ دوسرا عمل امام نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں درخت لگا جائے، آج ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہریالی جو ہے وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، درخت جو ہے کاٹے زیادہ جا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو انسان کے لیے دھوپ سے کوئی سایہ نہیں ہے، درخت کم ہوتے جا رہے ہیں، گرین ہاؤس ایفیکٹ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، پولوشن، یہ ساری چیزیں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج کی ہماری زندگی میں تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر زور دیا جانا چاہیے اور بہت زیادہ اس کی تاکید کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص درخت لگا کر چلا جاتا ہے اور وہ درخت خصوصاً پھلدار درخت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ درخت پھل دیتا رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، تب تک اس مال میں جو ہے اس کے نام اعمال میں حسنات، صدقہ جاریہ لکھا جاتا رہے گا۔ پھر کسی نے جو ہے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ جیسے آم کے درخت ہوتے ہیں 20 سال بعد جو ہے وہ پھل دینا بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ دوسرا درخت لگانا پڑتا ہے، تو کیا اگر یہ آم کا درخت کوئی لگائے اور پھر وہ پھل دینا بند کر دے تو اس کے بعد اس کے نام اعمال میں اس درخت لگانے کا ثواب اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں یا اس کے سائے سے استفادہ کریں، تو جب تک اس کے سائے سے استفادہ کرتے رہیں گے، پھل دینا بند بھی کر دے گا لیکن اس کے سائے سے استفادہ کرتے رہیں گے، تو خداوند عالم جو ہے تب بھی اس کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیاں لکھتا رہے گا کہ اس نے جو ہے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کے 10 گنا جو ہے اس مرحوم کے نام میں خداوند عالم حسنات لکھتا چلا۔ پھر امام نے فرمایا کہ تیسرا وہ کام، تیسرا عمل کہ کوئی ایک شخص جو ہے مسجد کی تعمیر کرے یا پھر کوئی دینی مرکز کی بنیاد ڈال دے۔ تو اگر اس نے صرف بنیاد ڈال دے نہیں، بلکہ اگر اس نے اس طرح سے تعاون کیا ہوگا کہ اس میں ایک
اینٹ بھی لگائی ہوگی، ایک اینٹ لگانے کے برابر بھی خرچ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جب تک وہ مسجد باقی رہے گی، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، جب تک وہ دینی مرکز، وہ انسٹیٹیوشن باقی رہے گا اور لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، وہاں آنا جانا رہے گا، لوگ خدمات انجام دیتے رہیں گے، تب تک جو ہے خداوند عالم اس کے نام اعمال میں اچھائیاں اور نیکیاں درج کرتا رہے گا۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خداوند عالم چھوٹی چھوٹی جو ہماری نظر میں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے عوض میں بھی خداوند عالم ہمیں انتقال کے بعد بھی کتنے سالوں تک جو ہے یہ ثواب عنایت فرماتا رہتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں درج کرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر امام کا، امیر المومنین کا وہ قول یاد آ جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے حضور میں پیش کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جاتی ہیں، ایک انسان کی گناہ اس کے نیکیوں سے بڑھ جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہر نیکی کے بدلے میں، پھر بھی انسان جو ہے اتنا گنہگار بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پھر چوتھا عمل جو امام نے بتایا کہ اگر جو ہے کسی نے قرآن یا دین اسلام یا اہل بیت علیہم السلام کے دفاع میں ایک پیج، ایک ورق بھی لکھا ہو، یعنی آپ صرف ایک ورق جو ہے وہ لکھ دیں، اور جب تک وہ ورق پہ آپ کی وہ رائٹنگ موجود رہے گی، جب تک وہ تحریر موجود رہے، تب تک جو ہے خداوند عالم اس کے گناہوں کی بخشش کرتا رہے گا اور اس کے نام اعمال میں حسنات کو درج کرتا رہے گا۔ یعنی کتنا زیادہ امپورٹنس، یہ نہیں کہا کہ تم پوری بک لکھ دو، ہزاروں کتابیں لکھ دو، بلکہ اگر ایک ورق بھی آپ نے جو ہے لکھ دیا، اسی لیے بہت زیادہ جو ہے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی معصومین علیہ السلام کی روایتیں بیان کی جائیں اسے لکھ لیا جائے، آپ اپنے پاس جو ہے اسے تحریر، اسے لکھ لیجئے، تاکہ وہی حدیثیں جو ہے موت کے بعد، انتقال کے بعد ہمارے کام آئیں گی۔ ایک انسان اگر جہنمی بھی ہوگا، اگر اسے دوزخ میں بھی ڈالا جانے والا اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ انسان اتنے گناہ اس کے اتنے زیادہ ہیں، تو روز قیامت جب اس انسان کو ملائکہ لے جا رہے ہوں گے اور دوزخ میں ڈالنے والے ہوں گے، تب یہ ایک ورق اس شخص اور دوزخ کے درمیان ہائے جائے گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عمل، چوتھا عمل جو امام نے بتایا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ آخری عمل جو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے، اور نیک اولاد جو ہے جب اس کا انتقال ہو جائے، آج یہ ایصال ثواب کی مجلس کرا رہے ہیں، خداوند عالم مرحوم کے درجوں میں جو ہے بلندی اور عروج عنایت فرمائے، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے پیچھے ایک نیک اولاد وہ چھوڑ کے گئے کہ آج وہ ہے ان کے لیے ایک ایصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں، کہ اس مجلس میں سے جو بھی ثواب حاصل ہوگا وہ ان کو ایصال کر دیا جائے گا، ان کو بخش دیا جائے گا۔ ایک نیک اولاد کا پیچھے چھوڑ جانے کا، اس کی اچھی تربیت کرنے کا یہ صلہ خداوند عالم دیتا ہے کہ نہ صرف اس اولاد کو جو ہے اس مجلس کا انعقاد کرنے کے لیے، اس مجلس کو برپا کرنے کے لیے نہ صرف اولاد کو ثواب ملتا ہے، بلکہ مرحوم بھی جو ہے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مرحوم کو بھی جو ہے اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یعنی کتنے خداوند عالم نے ہمارے لیے جو ہے اتنی سارے طریقے پیش کر دیے ہیں جس طریقے سے جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں ثواب کما سکتے ہیں۔ خداوند عالم کے پاس جو ہے ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں صرف مرحوم کے لیے، اگر صرف ہم صلوات پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے مرحوم کو بخش دیتے، خداوند عالم وہ ثواب بھی مرحوم کو پہنچا دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ تو ایک نیک اولاد، نیک فرزند کو پیچھے چھوڑ جانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، قرآن بھی اگر وہ شخص پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو جو ہے وہ ثواب پہنچاتا ہے۔ حتیٰ کہ ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد یہ بھی نہیں کہتی کہ میں اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں، تب بھی خداوند عالم جو ہے اس اولاد کو بھی ثواب دیتا ہے اور اس کا ثواب جو ہے
اس کے والدین کو پہنچاتا ہے اور ان کی گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور ان کے گناہ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے کہ عذاب میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ راوی سن رہا تھا، راوی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یعنی یہ سب کچھ تو ایک مسلمان کے لیے ہے، والدین مسلمان رہے ہوں تب ان کو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں لو کا کافرا ولو کانا کافران، یعنی کہ اگرچہ وہ کافر بھی رہے ہوں، یعنی والدین اگر کافر بھی رہے ہوں تب بھی ان کے گناہ جو ہے خداوند عالم بخشتا ہے۔ تو اس راوی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے باوجود خداوند عالم جو ہے ان کے عذاب میں کمی کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بخشتا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے بہت رحم دل ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے، بھلے ہی انہوں نے اس کا انکار کیا ہو زندگی میں، لیکن اگر اولاد مسلمان ہو گئی، اولاد نے جو ہے کچھ ایسے کام انجام دیے اور ان کو جو ہے اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو بخش دیا، تو خداوند عالم ان کے عذاب میں بھی قبر میں تخفیف کر دیتا ہے، اس کو لائٹ کر دیتا ہے، اس پنشمنٹ کو، اس عذاب کو۔ اگر قرآن نہیں آتی کسی کو تو وہ صرف سورہ اخلاص کی، سورہ توحید کی تلاوت کرتا رہے اور اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحوم بخشتا رہے، خداوند عالم جو ہے ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا رہے گا۔ اگر کوئی سورہ بھی نہیں آتا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آتا ہے، تو صرف اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عوض میں خداوند عالم جو ہے ان کے مرحومین کو، ان کے والدین کو جو ہے جو کہ انتقال کر گئے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے صحابی سعد ابن معاذ، جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول نے جو ہے ان کے جنازے میں تشییع جنازہ کیا، شرکت کی، اور صحابیوں نے دیکھا کہ رسول نے جب شرکت کی تو وہ برہنہ پاؤں ان کے جنازے میں چل رہے تھے۔ جب وہ برہنہ پاؤں ان کے جنازے میں چل رہے تھے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ سعد کے جنازے میں برہنہ پاؤں آ گئے، آپ نے نالین تک نہیں پہنی، آپ برہنہ پاؤں ان کی جنازت کر رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ جو ہے شریک ہیں، 70,000 معصوم فرشتے سعد ابن معاذ کے جنازے میں شریک ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ آخر کیوں؟ اچھا، رسول اللہ بھی جو ہے وہ سعد سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جب ان کی حیات تھی تو اکثر جو ہے وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ اے سعد، خداوند عالم تم سے بہت راضی ہے۔ تو یہ کس بنا پر کیا کرتے تھے؟ وہ سعد ابن معاذ جو ہے وہ کافی دولت مند تھے، لہٰذا جب بھی جہاد پر کوئی جاتا تھا اور ان کے پاس جو ہے اسلحہ نہیں ہوتا تھا، گھوڑا نہیں ہوتا، زرہ نہیں ہوتی، تو سعد خود ان لوگوں کے پاس جا کر کہتے تھے تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، لاؤ میں تمہارے لیے تلوار کا انتظام کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے زرہ کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ہر وقت جو ہے سعد جہاد کے لیے اتنا زیادہ لوگوں کی تعاون کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے سعد، تم لوگوں کے جہاد میں اتنا زیادہ شریک ہوا کرتے ہو، اتنا زیادہ تعاون کیا کرتے ہو کہ سعد تم پر سے خداوند عالم نے جہاد کرنا ثابت کر دیا ہے۔ تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک پر واجب ہے، ہر مرد پر جو استطاعت رکھتا ہے، جو قابل ہے، اس کے اوپر جہاد کرنا واجب ہے، لیکن چونکہ تم اتنی زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہو تو تم سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ساقط کر دیا۔ تو جب رسول سے سوال کیا گیا کہ آخر اتنے ملائکہ سعد کے جنازے میں کیوں شریک ہیں، تو رسول نے فرمایا اس لیے کہ سعد جو ہے قرآن زیادہ نہیں جانتے تھے، کچھ سورے جو ہے انہوں نے حفظ کر لیے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں زیادہ لوگ لکھ نہیں پاتے تھے اور وہ صرف حفظ کر لیا کرتے تھے، اورل ٹرانسمیشن زیادہ ہوا ہے، تو سعد جو ہے زیادہ انہوں نے سورے حفظ نہیں کیے تھے، لیکن جب وہ صبح کو کسب معاش کی تلاش میں روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو وہ سورہ اخلاص کا ورد جو ہے اپنی زبان پر کیا کرتے تھے، اور جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ نہیں آتے تھے تب تک سورہ اخلاص ان کی زبان پر جو ہے جاری رہا کرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں خداوند عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے جنازے میں 70,000 ملائک کو جو ہے حکم دے گا کہ جاؤ اور سعد کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، تشییع جنازہ۔
ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یعنی آپ اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک صلوات ان کے نام سے پڑھ دیجئے، اس کا ثواب انہیں مل جائے گا. حتیٰ کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اگر آپ ایک صلوات اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں تو کئی میلوں کا آپ کے مرحوم کا سفر ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم برزخ کتنا طویل ہے، کتنا لمبا یہ راستہ ہے، صراط کتنا لمبا بتایا جاتا ہے کہ 3000 سال، اس میں بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو 1 سال 50,000 سال کے برابر، تو اس میں یہ کتنا طویل راستہ ہے، کتنے میلوں کا ان کا یہ راستہ، یہ سفر جو ہے ایک صلوات کی بدولت جو ہے طے ہو جایا کرتا ہے. عباس قمی مفاتیح الجنان کے جو مورخ ہیں، جو مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مشہد میں ایک گورنر تھا. گورنر بہت ظالم تھا، بہت تشدد کرتا تھا، لوگ بہت عاجز آ گئے تھے اس کے ظلم و تشدد سے. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے جو ہے چین کی سانس لی، اسے دفن کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے اس کے لیے ایک فاتحہ بھی نہیں پڑھا. اتنا ظالم تھا، اتنا ظلم کیا تھا، لوگوں نے ایک فاتحہ بھی نہیں پڑھا اس کے لیے. جب کچھ عرصہ گزر گیا اس کے انتقال کو تو وہ کسی عالم کے خواب میں جو ہے آتا ہے، اور خواب میں آنے کے بعد جو ہے اس عالم سے درخواست کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو یا آپ کے جتنے شاگرد ہیں جو آپ کے شہر والے ہیں یعنی مشق کے رہنے والے ہیں، آپ ان سے صرف میری ایک عرضی ان تک پہنچا دیجئے، ان سے میری ایک درخواست، ان سے ایک ریکویسٹ جو ہے میری ان تک پہنچا دیجئے. ان سے کہیے کہ چونکہ مشہد جو ہے ایک مقدس جگہ ہے، لہٰذا وہاں پر نجس جانور وغیرہ جو ہے وہاں پر الاؤڈ نہیں ہوتے. تو ان سے کہا کہ یہ جو کھانا کھا لیتے ہیں اور اس میں سے جو بچا کھچا ہوتا ہے، جو یہ شہر کے باہر جا کر نجس جانوروں کے لیے پھینک دیا کرتے، ان سے آپ یہ کہا کہ جب یہ جا کر اپنا بچا کھچا کھانا جو ہے جو نجس جانوروں کو پھینک دیا کرتے ہیں، بس میرے لیے جو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا کریں کہ یہ بچا کھچا کھانا جو ہے، یہ طعام جو ہے، وہ ہم اس کا ثواب جو ہے جو نجس جانور کھا رہے ہیں اس کا ثواب ہم اس مشہد کا جو گورنر رہ چکا ہے ہم اس کی روح کو بخشتے ہیں. بس آپ میری درخواست اتنی دے دیجئے، میں بہت عذاب میں ہوں، میں بہت عذاب میں مبتلا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جائے. یعنی عزاداران محترم، خدا بند عالم نجس جانور کو جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے اس سے بھی اتنا زیادہ راضی ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں ثواب عطا کرتا ہے، اس سے بھی جو ہے مرحوم کے عذاب میں تخفیف کر دیا کرتا ہے. عزیزان محترم، علماء یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ جو بچے اولاد آج یہ جو ایصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، یہ جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، یہ جو ہے والدین کی ہی کوئی خوبی ہوتی ہے جس کی بدولت اولاد میں جو ہے اتنا جذبہ آتا ہے کہ والدین کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے کچھ ہدیہ بھیجا کریں، ان کی بخش آسان تیار کریں. اپنی مجلس آج کی عورت اپنے آپ کے والد میں کچھ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس جو ہے منعقد کی گئی ہے. خداوند عالم ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہیں جوار اہل بیت علیہم السلام نصیب فرمائے. تو عزیزان محترم، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم کچھ کرتے تو ہمیں ثواب نہیں ملتا اور سارا کا سارا ثواب مرحوم کو پہنچاتا ہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص، جیسے ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص جو تھا وہ بغیر حج کیے ہوئے انتقال کر گیا. جب وہ انتقال کر گیا تو اس کے بعد اس کے فرزند نے جو ہے اس کے نام پر ایک حج کروایا، خود کیا یا کسی دوسرے کے ذریعے سے اجرت دے کر کروایا، لیکن اس کے لیے حج کروایا. جب اس کے لیے حج کروایا تو پھر علماء کہتے ہیں یہ ایک حج کے بدلے میں جو ہے خدا بند عالم نے ان کے نام اعمال میں بس حج کا ثواب لکھا. تو پھر عالم فرماتے ہیں
کہ ایک حج جو ہے مرحوم کے نام سے لکھا اور 9 حج کا ثواب اس کے فرزند کے نام اعمال میں ڈال دیا. یعنی خدا بند عالم اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اس طرح سے جو ہے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے ان کی زندگی میں بھی. اور اگر وہ کچھ اپنے پیچھے ایک نیک اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں یا کوئی دیگر اعمال انجام دیتے ہیں جس کی بدولت جو ہے ان کو نیکیاں پہنچتی رہی ہیں، ان کے نام اعمال میں حسنات درج ہوتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، ایک عالم کو میں نے سنا تھا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ جو ہے کسی نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کر ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیں. وہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے وہ مجھ سے یہ درخواست کر رہے تھے، اور لیکن میں جو ہے ان کی خواہش کو پورا نہیں کروا رہا تھا کسی سبب سے. لیکن ایک سال جو ہے میرے پاس وقت تھا تو میں نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. جب میں وہاں مجلس پڑھ چکا تو اس کے بعد مجلس پڑھنے کے بعد میں نے اس شخص سے مدد کی اور اس شخص سے سوال کیا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو پشتینی جتنے دادا پردادا وغیرہ تھے تو وہ سنی ہوا کرتے تھے، آخر کار آپ لوگ جو ہے شیعہ کیسے ہوئے، آپ نے یہ مجلسیں منعقد کرنا کیسے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں، بانی مجلس کہتے ہیں کہ میرے جو دادا تھے وہاں سے جو ہے مذہب تشیع ہمارے نسل میں منتقل ہونے لگی. کہتے ہیں کہ میرے پر دادا وہ کٹر سنی تھے، لیکن انہوں نے جو میری پر دادی جس سے شادی کی ان کا خاندان جو ہے وہ شیعہ تھا اور میری پر دادی وہ خود شیعہ تھی. تو جب ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے، تو دادی جو ہے میری کسی نہ کسی طرح سے چھپ چھپ کر جو ہے شیعہ عقیدوں کے حساب سے اپنے عمل انجام دیا کرتی تھی. لیکن ایک وقت جب محرم آیا تو میری دادی جو ہے اصرار کرنے لگی کہ محرم آ گیا ہے، مجھے مجلس میں جانا ہے، میں امام حسین کی مجلس میں جانا چاہتی ہوں. تو اس وقت اس شخص نے انکار کیا اور کہا کہ مجلس تو میں بالکل بھی تمہیں نہیں کرنے دوں گا. آخر کار میں نے تم سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ کسی طریقے سے میں ان تمام تمہیں جو ہے شیعہ سے سنی بنا سکوں، تمہیں اپنے مذہب پر لا سکوں، اور تمہارا یہ سب کچھ جو ہے مجلس اور یہ سب جو تم شیعہ کیا کرتے ہو وہ سب کچھ ختم کر سکوں. کہتی کہ دادی میری پردادی میری اصرار کرتی رہی، وہ نہیں مانے، تو پردادی میری جو ہے ان کے اجازت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں اپنا برقع اوڑھا، اپنی چادر اوڑھی اور وہ مجلس کے لیے نکل گئی. جب وہ واپس آئیں تو گھر کا ماحول اتنا خراب ہو چکا کہ مار پیٹ تک کی حد آ چکی، یعنی کہ اس کی پردادی پر جو ہے بہت ظلم و تشدد ہونے لگا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص جو ہے گھر کو لاک کر کے جانے لگا کہ یہ میری غیر حاضری میں کہیں آ نہ سکے، کہیں یہ مجلسوں میں نہ چلی جائیں، کہیں یہ جو ہے شیعوں کی محافل میں نہ چلی جائیں، ان کے بزم میں نہ چلی جائیں. یہ شخص جنہوں نے انوائٹ کیا تھا مجلس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب میرے دادا یعنی پر دادا کا انتقال ہوا تب میرے دادا کی عمر 14 سال تھی، اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی، بیٹے سے بھی کہہ رکھا تھا کہ تم جو ہے سنی بنو گے اور تم جو ہے ان شیعوں کی مجالس اور محفلوں میں نہیں جاؤ گے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. لہٰذا بیٹا جو ہے 14 سال کا ہو چکا تھا. جب 14 سال کا ہوا انتقال ہو گیا، ایک مرتبہ محرم کا مہینہ موسم دوبارہ آیا. اس وقت اس کی ماں نے یعنی کہ دادا جو اس کے تھے، اس پردادی نے جو ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا محرم آ گیا ہے، کئی عرصے ہو گئے مجھے مجلس حسین نصیب نہیں ہوئی ہے. عزیزوں، ہم ان مجلسوں کی قدر کرنا سیکھیں. آج ہم اس لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، ہمیں فرش اذان نہیں ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اوپر اتنی پابندیاں تھیں کہ وہ فرش اذاں پر نہیں جا سکتے تھے. اس کے باوجود جو ہے جب موقع ملا ہے تو یہ بیوی جو ہے، یہ خاتون جو ہے، وہ کہتی ہے بیٹا مجھے مجلس میں لے چلو. بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ میری ماں ہیں اور آپ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتی ہیں، میری آپ پر ولایت نہیں ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں انہیں مجلس میں لے گیا. دور سے جو ہے مصائب کی آواز، مصائب حسین کی آواز جو ہے
اس خاتون کو سنائی دی، اور جیسے ہی اس خاتون کو مسائل کی آواز سنائی دی، یہ زور زور سے جو کرنے لگی، ہائے میرے مولا، ہائے میرے غریب مولا، اور اس طرح زور زور سے جو ہے وہ گریا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہائے میرا مولا حسین، ہائے میرا مولا حسین، میرا غریب حسین، اور اس طرح سے زور زور سے گریا کرتی جاتی تھی۔ وہ جو بیٹا ہے وہ دیکھتا رہا کہ ماں کی ایسی کیفیت ہو چکی ہے، اور ماں کی کیفیت اس طرح کی ہونے کے بعد جو ہے جب وہ روتے روتے کچھ اسے سکون محسوس ہوا، کچھ اس نے رونا کم کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے سوال کیا، اے میری اماں، آپ اتنا زیادہ گریا کیوں فرما رہی ہیں؟ آپ کس کے لیے رو رہی ہیں؟ ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ آپ کوئی قریبی شخص آپ کا انتقال کر گیا اور آپ اس کے لیے گریا فرما رہی ہیں۔ تو وہ ماں کہتا تم اب بھی حسین کو نہیں سمجھے، تم اب بھی میرے مولا کو نہیں سمجھ پائے کہ وہ میرے کتنے قریب ہیں، وہ میرے کتنے عزیز ہیں۔ ہاں ذاتان محترم، آج یہ جو مجلس عیسیٰ سب رکھی ہے، کوئی یتیم ہوا تھا، جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ یتیم ہو گیا تھا، اور یتیم کے سلسلے میں معلوم ہے آپ کو کہ کیسی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا، اور وہ خصوصاً چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب رات وہ سوتا ہے اور اس سے اپنی ماں کے بغل میں سونے کی عادت رہی ہو، جب وہ بچہ پلٹ ہے، کروٹ لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ماں کو محسوس کرنے کے لیے بڑھاتا ہے، تب اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ عزاداران محترم، یہ ایک عام یتیم کے لیے ہے۔ خداوند عالم مرحوم کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور حسنات جو ہے بھیجتے رہیں، اس طرح سے جو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن عزاداران محترم، یہ عرش کا لرزنا کہ ایک یتیم اگر اپنی ماں کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے تو عرش لرزنے لگتا ہے، تو پھر خداوند عالم کا عرش اس یتیمہ کے لیے کیسے نہ لرزا ہوگا جو عصر عاشور اپنے بابا کو تلاشتی رہی۔ ایک مرتبہ جب امام حسین کی گردن ان کے تن سے جدا کر دی گئی اور فضا میں ندا گونجی، ختم حسین کربلا۔ ایک مرتبہ جب رات کا وقت آیا، رات کا سناٹا ہوا، سکینہ اپنے بابا کے لیے جنگلوں میں نکل گئی۔ جب جنگلوں میں نکلی تو بابا بابا پکارتی رہی۔ ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، ارے ادھر آ جاؤ میری لال، میں ادھر ہوں۔ سکینہ جو ہے اپنے بابا سے جا کر ان کے سینے سے لپٹ گئی اور سکینہ سو گئی۔ عزاداران محترم، امام حسین کا جانا کیا تھا کہ ایسے دو یتیم ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزاداروں، جب کسی کے والد کا، کسی کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے گھر والے، ان کے پسماندگان ان کے لیے گریا کرتے ہیں، کوئی انہیں گریا کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ہائی سکینہ جب بھی اپنے بابا کو گریا کرتی تھی تو کبھی شمر کے تازیانے ہوا کرتے تھے، کبھی جو ہے اس کے رخسار کو تماچوں سے لال کیا جاتا تھا۔ ارے کوئی یتیم ایسا بھی ہو جو سید سجاد جیسا ہو، کہ سید سجاد ایک مرتبہ جب جناب زینب جو ہے سید سجاد کے خیمے میں آئی، امام غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، مرتبہ سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا، بی بی فرماتی ہیں اے بیٹا ذرا دیکھو یہ آسمانوں میں سرخی کیسی، آسمانوں میں یہ سیاہی تھی۔ مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں مجھے کہیں بابا نظر نہیں آ رہے، مرتبہ دائمی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہیں امام نظر نہیں آتے تھے۔ امام نے پھوپھی سے فرمایا اے میری پھوپھی ذرا مجھے بلند تو کیجئے۔ جیسے ہی بلند کرنا تھا، ایک مرتبہ امام نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا میرا آپ پر سلام ہو۔
ہو۔ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا تم کسے پکار رہے ہو، کس کو سلام کر رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ کو ان گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں نہیں آ رہی، یہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں نہیں آ رہی، ارے میرے بابا کے لاشے پر سست تازے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، بابا کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، بار الہ تجھے حکمت الزہرا اور ان کے لٹے ہوئے چمن کا واسطہ، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکیں۔ پروردگار اس غیبت میں تمام ہم و غم اور آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما، اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں جوار اہل بیت علیہم السلام کا دسترخوان نصیب فرما اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے حسنات اور ان کے نام اعمال میں تمام نیکیاں درج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، مرحومین سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، محبت اہل بیت علیہم السلام میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار الہ یہ جو مجلس بجا لائی گئی ہے تو بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم سے ممکن ہوتا تو یقیناً ہم فرش عزا بچھاتے اور یہ مجلس جو ہے فرش عزا پر منعقد کرتے، برپا کرتے، تیرے حسین کا ماتم کرتے، لیکن پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی شر تیری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بس پروردگار ہم سے جو بھی بن سکتا ہے اور ہم جس بھی طرح جو ہے تیری بارگاہ میں یہ چھوٹی چھوٹی خدمات کرتے ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ جلد از جلد حج اور زیارات کے تمام راستوں کو ہمارے لیے کھول دے تاکہ ہم جائیں۔ پروردگار ماہ محرم قریب ہے اور ہم سب محروم ہیں زیارتوں پر جانے سے، پروردگار اس وبا کو جلد از جلد ہمارے درمیان سے دفع فرما۔ جو بھی اس میں بیمار ہو چکے ہیں، پروردگار جو بھی دیگر دوسرے امراض میں مبتلا ہے، پروردگار اور اس کووڈ-19 میں جو بھی اس سے مبتلا ہے، پروردگار جلد از جلد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ سید الساجدین کے صدقے میں عنایت فرما۔ ہر بیمار اور مریض کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو جو ہے کم از کم ایک مرتبہ حج پر اور زیارتوں پر بارہا جانا نصیب فرما، خصوصاً امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہم سب کو وقت کے امام کے منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے چاہنے والوں میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی، اپنے اعمال کو اور اخلاق کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما اور ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کو بخش دیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارہ الہ ان سوروں کو بارہ امام چہار اور اس مجلس کا سبب بارہ امام چہاردہ معصومین علیہم السلام خصوصاً وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے مرحوم سبط حسن ابن اختر حسین اور دیگر مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ پروردگار ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ان کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کی اعمال صالحہ کو آخری حجت کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو وسیع کشادہ اور منور فرما، تمام عذاب قبر سے خصوصاً فشار قبر سے انہیں محفوظ فرما، تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما، روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو روز قیامت جوار معصومین علیہ السلام میں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ لوگ سب زیارت پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ والبتر الموتور، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی شہداء جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، روحی وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرهان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس نے اس مجلس میں شرکت کی۔ انشاءاللہ مرحوم کو جو ہے جو بھی ایصال ثواب ہوا وہ ان کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اور خداوند عالم ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اپنی بلندی عطا فرمائے۔